السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، پھر ایک بار اللہ کے یہاں پہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ایک فقیر جس طریقے سے بھیک مانگتا ہے اسی حالات کے ساتھ، اسی کو تصور کرتے ہوئے، خود کو فقیر بناتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اب بس ہو چکا ہے، نہ کوئی مسلمانوں کا قائد آ رہا ہے، کوئی مددگار آ رہا ہے اور نہ کوئی وسیلہ بن رہا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہے جو مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو قرآن میں کہتا ہے نصر من اللہ فتح قریب۔ اے اللہ، وقت آ چکا ہے، اے اللہ، وقت آ چکا ہے، تو اب مسلمانوں کا سہارا بن جا، اب تو مسلمانوں کا مددگار بن جا۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اے اللہ، حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ مسلمان گھر کے باہر جاتا ہے، کیا وہ واپس آئے گا؟ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں رہتا ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ اگر سے آ گیا واپس تو پھر دوسرے دن یہی ڈر لگا رہتا ہے، کیا مسلمان واپس آئے گا، گھر واپس آئے گا، اپنی ماں کے پاس واپس آئے گا، اپنے باپ کے پاس واپس آئے گا، اپنے بھائی بہن کے پاس واپس آئے گا، اپنی بیوی کے پاس واپس آئے گا، اپنے بچوں کے پاس واپس آئے گا؟ اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے مسلمان کس حالات سے گزر رہا ہے۔ ہر کونے میں، ہر دنیا کے کونے میں مسلمان پریشان، مسلمان ناکام، مسلمان آزمائش میں مبتلا ہے۔ اے اللہ، مسلمان کا مددگار بن جا، مسلمان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی مسلمان کا مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں لمبے لمبے سجدے کیے اس امت کے واسطے، اس امت کے واسطے، اس امت کے گنہگاروں کے واسطے، اس امت کے ہر مسلمان کے واسطے دعا کی ہے۔ اے اللہ، اس دعا کو سامنے رکھ کے، اس دعا کو وسیلہ بنا کے مسلمان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان منتخب فرما اور اس مسلمان کو ایک رہبر بنا دے، ایک رہنما بنا دے، جو مسلمانوں کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکے۔ اے اللہ، اس وقت ایک مسلمان بندے کی خاص ضرورت ہے جو تیرے پیغام کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں کے حق کے واسطے اپنی آواز بلند کر سکے۔ ایک مسلمان کو منتخب فرما دے اور پوری امت کو اس کے پیچھے لگا دے، اس کو رہبر بنا دے، اس کو تیری مرضی کے مطابق چن لے۔
اور اس کو مسلمانوں کا سہارا بنا دے اور اس کو مسلمانوں کا لیڈر بنا دے اور اس کو مسلمانوں کے لیے رہبری کرنا، مسلمانوں کو راہ پہ لانا آسان فرما دے۔ اب ضرورت ہے ایک مسلمان لیڈر کی جو اللہ کی مرضی سے منتخب ہوا ہو اور آپ کے لیے الیکشنوں میں اترنے والا ہو اور آپ کو الیکشنوں میں اکٹھا کر کے یونٹی پیدا کر کے جتانے والا ہو اور آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لگ جائے اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا مددگار ثابت ہو جائے۔ جب مسلمان خود اپنی سیٹیں ایم ایل اے کے، ایم پی کے لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، ودھان سبھاؤں میں بیٹھیں، تو کون ان کو کمزور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو ایک ایسا لیڈر چننا ضروری ہے جو مسلمانوں کو رہبری کر سکے، مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکے اور مسلمانوں کو وہاں تک لے کے جا کے بٹھا سکے۔ ایک ایسے مسلمان لیڈر کی ضرورت اب آ چکی ہے۔ مسلمان بہت ہی نازک دور میں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ پالیٹکس کے اندر آئے اور پالیٹکس میں اپنا نام کمائے، پالیٹکس میں ایم ایل اے بنے، پالیٹکس میں ایم پی بنے، پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرے، ودھان سبھا کو ریپرزینٹ کرے۔ مسلمان اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر سے اس وقت پیچھے ہٹ گیا مسلمان، اگر سے مسلمان الیکشن میں نہیں اترا تو مسلمان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں رہے گا۔ بستیاں خالی کر دی جائیں گے، مسلمانوں کے گھر توڑ دیے جائیں گے، مسلمانوں کو روڈوں پہ لا کے ڈال دیا جائے گا۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ ایک مسلمان لیڈر ہونا چاہیے اور ہر گھر سے ایک مسلمان پالیٹکس کے اندر ہونا چاہیے۔ گھروں کے اندر نوجوان خالی نہ بیٹھیں، ہر گھر سے ایک نوجوان، 2 نوجوان، 3 نوجوان پالیٹکس کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہی وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ، ورنہ کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ پالیٹکس is obligatory for each and every Muslim in this world۔ اترو، الیکشنوں کے لیے اترو، الیکشن میں اپنا مقام بناؤ۔ ہر گھر سے مسلمان کے اگر سے اس کے اندر 3 لڑکے ہیں تو کم سے کم 1 لڑکا پالیٹکس میں ہونا چاہیے۔ 4 لڑکے ہیں تو کم سے کم 2 لڑکے پالیٹکس میں ہونا چاہیے۔ 5 لڑکے ہیں جس گھر میں تو کم سے کم 3 لڑکے پالیٹکس میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں غور سے سنو، اب وقت آ چکا ہے تمہیں پالیٹکس میں انٹری لینا ہے۔ پالیٹکس is the only solution to get help۔ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے، مگر تم مانگ نہیں رہے ہو، اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہو۔ بس پوچھو، وہ دے دے گا۔ وہ خود قرآن میں کہا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو مانگو بھائی، آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، اترو الیکشنوں کے لیے۔ اپنے اپنے محلوں سے، اپنی گلیوں سے ایک لیڈر منتخب کرو اور اس کو جتاؤ۔ وہ چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مگر آپ کا ووٹ اس کو ملنا چاہیے۔ وہ چاہے آپ کے لیے پیسے بانٹتا ہو نہ بانٹتا ہو، بس نام کافی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کا ووٹ کا سب میں زیادہ حقدار وہی ہے۔ اب مسلمان کو ودھان سبھا کے اندر داخل ہونا ہے اور آپ کے لیے مدد مانگنا ہے۔ پارلیمنٹ میں داخل ہونا ہے، آپ کے لیے مدد مانگنا ہے۔
हमारा MP होगा, हमारा MLA होगा। मुसलमान के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आप MLA बने, आप MP बने और हुकूमत में आप हिस्सेदार बने ताकि अमन कायम रह सके। आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। आप भी कमाते रहो, हम भी कमाते रहें। आप भी ईद करो, हम भी ईद करें। सब मिलजुल के भाई भाई की तरह रहें। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ है कि हर मुसलमान को फिर से ज़िंदा कर दे, फिर से मजबूत कर दे, फिर से इसको एक अच्छे से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाले लीडर के साथ क़दम ब क़दम आगे बढ़ने वाला बना दे। अब ज़रूरत है कि सब मुसलमान एक मुसलमान के पीछे आ जाएं, उसकी इक़्तिदा करें और उसकी रहबरी में MLA इलेक्शन लड़ें और MP इलेक्शन लड़ें। 6 महीने हैं आपके पास। अभी से अपने घर में एक एक नौजवान को पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवा दें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपकी और मेरी दोनों की हिफाजत फरमाए और हम सबको वही मुकाम अता फरमा दे, इज़्ज़त वाला मुकाम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।